اللہ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جانتے ہیں کہ آسمانی دسترخوان کی کیا داستان ہے؟ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اسی موضوع کے اوپر مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک لازمی دیکھیں اور نئے آنے والے دوست چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتارے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے، کفار ایمان لے آئیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دسترخوان تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹی اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری، جس کو شمعون کہا جاتا ہے، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی آخرت کے کھانوں میں سے ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب شکم سیر ہو کر کھاؤ اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا اور کل کے لیے ذخیرہ نہ کرنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بھی بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر عذاب نازل کیا۔ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح اٹھے تو مسخ ہو کر رہ گئے، کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کے لیے موت کی دعا مانگی تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو بھی یہ نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم الشان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورۃ مائدہ میں کچھ اس طرح فرمایا ہے، اور اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام مائدہ رکھ دیا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح بنتا ہے: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی اور ہمیں رزق دے، تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتار دیتا ہوں، پھر اب جو تم میں سے کفر کرے گا بے شک میں اسے عذاب دوں گا، اور ایسا عذاب کہ سارے جہاں میں کسی پر ایسا عذاب نازل نہیں ہوا ہوگا۔
ناظرین گرامی، اس مذکورہ بالا قرآنی واقعے سے ہمیں بہت سی عبرتیں اور نصیحتیں ملتی ہیں، جن میں سے کچھ سبق یہ ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر اور بندر بنا کر دنیا سے اس طرح مسرت و شادمانی کا اظہار کر کے عید منانا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی رات اور اس کا دن یقیناً خداوند قدوس کے ایک نشان اعظم کے ظہور کی رات اور دن ہے، لہذا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانا اور اس تحریک کو عید میلاد کہنا یقیناً قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق ہے۔ خوشی منانا، گھروں اور محفلوں کی آرائش کرنا، اچھے اچھے کھانے پکانا، خود بھی کھانا اور دوسروں کی بھی کھلانا، یہی سب عید کی نشانیاں اور عید منانے کے طریقے ہیں جن پر 12ویں شریف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کرنے والے عمل کر کے عید میلاد کی خوشی مناتے ہیں، اور جو لوگ اس سے چڑھتے ہیں اس تاریخ کو اپنے گھر اندھیرا رکھتے ہیں، جھاڑو بھی نہیں لگاتے اور میلے کچیلے کپڑے پہن کر منہ لٹکائے پھرتے ہیں اور عید میلاد کی خوشی منانے والوں کو بدعتی کہتے ہیں۔ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں انہیں خوب خوشی منانی چاہیے اور درود و سلام کے نذرانے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر بھیجتے رہنا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔